السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ 247 نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس وقت جو پی ٹی آئی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے حوالے سے۔ ایک بات تو بہت واضح ہے، اس کا تعلق ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری سے کم ہے اور پی ٹی آئی کی اوور آل اس وقت جو سیاست ہے اس کے حوالے سے زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے فورن فنڈنگ کے جو فیصلہ تھا اس کے بعد سے خود کو مسلسل دباؤ میں محسوس کر رہی ہے، اور اپریل میں وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی حکومت جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہونے کے بعد، ان کی اقتدار سے چھٹی ہونے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ مقبولیت کی اونچی لہروں پہ سوار ہیں، وہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت حکومت ہے، جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کی پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی حکومت ہے، تو یہ مسلسل دباؤ میں نظر آ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اس کی جو اٹھان ہے وہ مسلسل جاری تھی۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کے نتیجے میں اب اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی دفعہ دباؤ میں محسوس ہو رہی ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے لے کے تحریک انصاف کی جو پوری قیادت ہے وہ اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے۔ اس دباؤ کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ تحریک انصاف جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہ، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، ملٹری قیادت کے اوپر حملے کر رہی تھی، مسلسل بیان بازی کر رہی تھی اور ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور بہت سارے سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ دباؤ میں ہیں بھی۔ اسی طرح بیوروکریسی کو، اسی طرح عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی جو کوشش تھی تحریک انصاف کی، وہ ایسے لگتا تھا کہ کامیاب ہیں، اور ایک دباؤ جو ہے تحریک انصاف نے وہ سڑکوں پہ بھی بنایا ہوا ہے، جلسوں جلوسوں کے ذریعے بھی بنایا ہوا ہے، اور جو تابڑ توڑ حملے، بیانات اور پریس کانفرنسز اور ٹاک شوز کے ذریعے وہ کر رہے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہ جو ڈاکٹر شہباز گل نے کچھ دن پہلے اے آر وائی کے اوپر بیٹھ کے جس قسم کا بیان جاری کیا اور جس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اگلے دن ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا، تو پہلی دفعہ تحریک انصاف کو یہ محسوس ہوا کہ جو ہم نے بیانیہ بنایا تھا اور جس قسم کی باتیں ہم کر رہے تھے، اب شاید دوسری طرف سے اس کا جواب آنا شروع ہو گیا۔ اور ڈاکٹر شہباز گل کو جس طرح گرفتار کیا گیا، کیونکہ ایک بات ناظرین آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی اے آر وائی پہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا، یہ ان کے ذاتی خیالات ہرگز نہیں تھے۔ جیسے اگر آپ نے کسی جگہ پہ پانی کی گہرائی معلوم کرنی ہو تو آپ کوئی بڑا پتھر پھینکتے ہیں، اس میں اس کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گہرائی کتنی ہے، یا آپ ایک لمبا جو ہے وہ لاٹھی یا ڈنڈا لے کے اس کی مدد سے جو ہے وہ پانی کی گہرائی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شہباز گل کا جو بیان تھا یہ دراصل گہرائی ناپنے کی ایک کوشش تھی، ایک کاوش تھی، اور جس قسم کا رد عمل آیا وہ تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اور اب تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ یہ جس بحران میں اس نے خود کو جو ہے مبتلا کیا ہے، اسے کیسے نکلا جائے۔ اب دو طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو بیانیہ آ رہا ہے جیسے کہ فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی دے دیں، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اس سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں تو آپ معافی دے دیں، چھوڑ دیں، ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو گئی ہیں، چلیں غلطی ہو گئی، معافی دے دیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے جو بیانیہ آ رہا ہے، وہ ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کچھ بہت زیادہ غلط کیا۔ لیکن ایک بات تو واضح ہوگی، جب کل شہباز گل کو پیش کیا گیا عدالت میں
تو تحریک انصاف کا کوئی اہم رہنما وہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی کارکنوں کی کوئی خاص تعداد وہاں موجود تھی. عملی طور پر تو تحریک انصاف نے ان سے دوری کا اظہار کر دیا، لیکن جو بیانیہ ہے ابھی وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. کل جو چیئرمین عمران خان نے تقریر کی ہے، ان کو شوق ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، کیونکہ خود کو ابھی تک وزیر اعظم سمجھتے ہیں تو وہ قوم سے خطاب فرماتے ہیں. وہ ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرواتے ہیں اور پھر اس کو میڈیا کے ذریعے سے ریلیز کر دیا جاتا ہے اور تمام چینل جو ہیں وہ اس کو دکھاتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کی ایک فالوئنگ ہے پورے پاکستان میں، تو اس لیے میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ ان کو دکھائیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں. لیکن کل جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تو اس میں بھی وہ واضح طور پہ دباؤ میں نظر آ رہے تھے. ان کے چہرے پہ وہ ایک جو سکون ہوتا ہے یا جب وہ پورے اعتماد کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ کل اس کی کمی محسوس ہوئی، اس کی کمی تھی کل ان کی تقریر میں. انہوں نے اپنی تقریر میں پھر ایک بار یہ کہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے سازش کر کے ٹیکنیکل بنیاد پر مجھے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے جو حالات ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں، تنگ کیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہم پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہیں اور جب بھی ایسا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. اور انہوں نے مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا اس کی مثال بھی دی. اگر ہم دیکھیں تو یہ اوور آل جو اس وقت تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اور جس قسم کی سیاست کرنے کی تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، تو دراصل تحریک انصاف نے اس وقت جو موڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ جو ٹرولنگ ہوئی ہے، جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اور جس طرح کی ٹرینڈ بنائے گئے اور جس طرح کی ٹویٹس کی گئی، لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز شہید اور باقی جو شہدا تھے ان کے حوالے سے، تو اس کے بعد ایک بڑا اسٹرانگ ری ایکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اب تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھنے کے امکانات ہیں اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید مشکلات میں گرا پائے گی. دراصل تحریک انصاف جو مشکل اس کے لیے پیدا ہوئی ہے اور جس قسم کا بیانیہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کی ایمانداری کے خلاف، عمران خان کی جو صاف ستھرا کریکٹر جو امیج بنایا گیا تھا اس کے خلاف، تو اس کا دباؤ ہے تحریک انصاف کے اوپر. اور تحریک انصاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اس میں وہ مختلف چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے. اور ڈاکٹر شہباز گل کا بیان دراصل اس کا ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن اب یہ تحریک انصاف کے لیے یہ جو بیان تھا شہباز گل کا وہ مزید پریشانی کا باعث بن گیا. اس صورتحال میں تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے عدالتوں سے ریلیف لینے کی، لیکن ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل رہا جیسے کہ وہ توقع کر رہے تھے. انہوں نے 9 حلقوں میں قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، اس کو رکوانے کی کوشش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست مسترد کر دی، ان کی سزا فوری اسٹے دینے کی ان کو نہیں ملا. اسی طرح سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹے لیا جائے یا اس کو سیٹ اسائڈ کروایا جائے. اسی طرح تحریک انصاف اس وقت ایک طرف جلسے جلوس اور بیانیہ اور الزامات کی سیاست کے ذریعے دباؤ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف عدالتوں میں قانونی جنگ کے ذریعے اس بحران سے، جو سیاسی بحران ہے اس سے نکلنے کی اس میں کوشش کر رہی ہے. ابھی یہ دباؤ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف پہ برقرار رہے گا اور اتنی جلدی وہ اس صورتحال سے باہر نکل نہیں سکیں گے. اور شہباز گل نے جو بیان دیا اور جو کچھ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ریئیکشن آیا، یہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافے کا باعث بننے والا ہے.